السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام طلبہ و طالبات کو صحت و سلامت رکھے، ایمان سے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں استقامت دے ایمان پر۔ دیکھیے، آج کا جو دن ہے 14 فروری 2023، آج ایک خاص دن منایا جاتا ہے، ٹھیک، جس کو ویلنٹائن ڈے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویلنٹائن ڈے کے متعلق آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ اس ویلنٹائن ڈے کا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا وجود کب سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس ویلنٹائن ڈے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی ہسٹری جاننا لازمی ہے، یعنی اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو آپ سب کو جاننا ضروری ہے۔ ویلنٹائن یہ ایک پادری تھا، کیا تھا؟ یوسف پادری۔ تو 3 صدی عیسوی میں ایک ویلنٹائن نام کا ایک پادری تھا، اور امس گو ایکس خاتون سے عشق، کیا ہو یعنی اس کو ایک خاتون کے ساتھ کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا۔ حالانکہ مسیحیت میں نکاح کرنا ممنوع ہے، کیا ہے؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ اور پھر اس نے اپنے یہ فریب میں آ کر، دھوکے میں آ کر اس راہبہ کو، یعنی امس عشق کو کیا ہو بہکائی، کیا بہکائی؟ امس دوبن کی میں اس خواب، اور میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ 14 فروری کے دن راہب اور راہبہ آپس میں جسمانی تعلق، سمجھ رہے ہو؟ تو اسی دن سے اس دن کا آغاز ہوا، یعنی یہیں سے اس دن کا آغاز ہوا۔ تو اس کو دوسرے الفاظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالمی بہائی کا دن ہے۔ آج اس دن کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن میں لڑکے لڑکیاں بہائی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو پھول وغیرہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام میں بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اک مسلمان بچہ، اک مسلمان لڑکی، اک مسلمان نوجوان اس گھن ان چیزوں سپورٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سپورٹ کریں، گویا کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو حدیث پاک اس میں آمد کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، دپن یس شخص یم قوم مشابہت اختیار کرے پگہ روز محشرس مز یہ سہ تتھی قوم سی تل، سمجھ یوان۔ تو کتنا یہاں پر خطرناک الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ اگر ہم ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے، گویا کل قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ تو آج آپ کے سامنے میں کچھ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس دن میں بہائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سب طالب علم ہیں، علم سیکھتے ہیں، اسی سلسلے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں۔ طالب علم کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کی تلاش میں ہو، جو علم سیکھنے کی غرض میں ہو۔ دماغی نہیں رکھنا، دماغ سے بالکل اتزی تھا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ اگر تو دماغ یہ تسلیم نہیں کیے تو آپ پھر بہت نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ مجھے آپ کے سامنے بہت اہم باتیں رکھنی ہیں۔ آپ سب طالب علم ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب علم کے بارے میں کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ تم میں سے بہترین شخص ہوا ہے جو فزکس سکھائے اور سکھائے، کہیں یہ نہیں آیا ہے کہ تم میں سے وہ بہترین ہے جو اردو سیکھے اور سکھائے، جو میتھمیٹکس سیکھے اور سکھائے۔
یہ مت آیا ہے، بلکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے بڑی آپ اور کیا سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے آپ کو، یعنی آپ بہترین ہیں۔ کیوں؟ آپ اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ اللہ کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ وہ علم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس علم کی وجہ سے آپ اپنے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ علم آپ سیکھ رہے ہیں، گویا ایک آپ کو یہاں پر ایک سرٹیفکیٹ مل گئی، یعنی آپ بہترین ہیں۔ آپ سیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ہم دونوں اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اچھا، اور ایک حدیث ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، جب کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے، جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے تو تمش اللہ تبارک و تعالیٰ دین فہم کرن آتا، تمش اللہ تبارک و تعالیٰ دین سمجھ کرن آتا، دین کی طرف رغبت عطا کرتا ہے۔ سمجھ آتی ہے میری بات؟ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو مال و دولت عطا کرتا ہے۔ ایشن سوئے باسن روت، ایشن باسن سوئے روت، یمس مال و دولت آئے، یمس دنیا میں شان و شوقت آئے، یمس دنیا سے بلندی آئے، ایشن باسن سوئے روت نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دپن اگر میں کام پسند چھوئیون، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کام بند پسند چھوئیون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمس کیا کرن؟ دینک فہم عطا، دینچ رغبت عطا، دینک شوق عطا۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ اور تریم چیز تھے یاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، یعنی جب انسان اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ نمبر ایک صدقہ جاریہ۔ کیا؟ صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے لوگ مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ وہ آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، آپ مر چکے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی آپ کو کیا اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، وہ علم جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا بھی آپ کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہتا ہے۔ یعنی آپ نے علم سیکھا، آپ طالب علم ہیں، آپ اس کا علم سیکھ رہے ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ تو یہ علم سیکھ کر آپ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ آپ علم سیکھو گے، پھر اس کے بعد آپ دوسروں کو سکھاؤ گے، وہ دوسروں کو سکھائیں گے، اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اس علم کا سلسلہ اس طریقے سے آگے چلتا رہے گا، آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ہے اولاد صالح، یعنی اچھی اولاد، نیک اولاد۔ آپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، اچھا انسان بنایا، اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد ملے گا۔ گویا کہ ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو ویلنٹائن ڈے ہے 14 فروری، اس میں بہائی پھیلائی جاتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پھول وغیرہ پیش کرتے ہیں بغیر نکاح کے، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ بغیر نکاح کے کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی وہ بھی زنا ہے، کسی عورت کے بارے میں سوچنا، کسی عورت کو چھونا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت پھٹکو، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔ گو آز کیا کرن، یعنی اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کران کٲم کہ پوش انان تم غیر محرم لڑکین برونٛٹھ کن پیش کران۔ آپ تو ماشاء اللہ آپ طالب علم ہیں، آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ آگے نظر دوڑاتے جاؤ عالمی سطح پر، ڈسٹرکٹ سطح پر، نیشنل سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اگر کوئی نظر کرے آپ دیکھو گے کہ اس لت میں، اس بےخودہ حرکات و سکنات میں کتنے لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ طالب علم ہیں، آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔